بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہیں، ٹھیک ہیں۔ کلاس دیر سے شروع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں، ظاہر سی بات ہے آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بہت بوریت ہوتی ہے، یا یوں کوفت کہہ سکتے ہیں ہوتی ہے، کہ جب آپ اپنے وقت پر کلاس میں موجود ہوں بٹ ٹیچر کلاس میں نہ آ رہا ہو۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آج جو ہے اس کا، پہلے میرے پاس جب میں کلاس میں آیا تو میرے پاس سگنل کا ایشو آ رہا تھا، تو پھر میں ڈیٹا کنیکشن سے جوائن کر رہا تھا، اس سے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے لیپ ٹاپ اسٹارٹ کیا سب سے پہلے اور ری اسٹارٹ کیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو ویو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، آئی ہوپ آپ کو یہ بہت کلیئر ہوگا، بٹ اسکرین جو ہے یہ میرے حساب سے آج چھوٹی ہے یہاں پر، اور بچوں کو پروجیکٹر سے جتنا بڑا امیج نظر آتا تھا آج اتنا بڑا امیج نہیں ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پروجیکٹر کی وائر ٹھیک کی ہے اور اس سے پروجیکٹر کی کوئی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے۔ بہرحال آپ سب کو یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی خدا نہ خواستہ ذاتی کام کی وجہ سے جو ہے آپ کو انتظار نہیں کروایا۔ امید ہے آپ اس بات کو بہت اچھے سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ آئیے آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے ایکروٹ کو گھر پر پڑھا، ہینڈ ریس کر کر بتائیں گے کہ انہوں نے واقعی ایکروٹ پڑھا ہے۔ ایکروٹ جن لوگوں نے گھر پر پڑھا، میں ان کا شکر گزار ہوں بہت بہت، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے کسی بھی وجہ سے، چلیں کبھی نہ کبھی وہ پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، اور جب پڑھیں گے تو چیزیں انہیں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ میں یہاں پر ایک لائن لکھتا ہوں اور چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو پراپر نظر آ رہی ہے یا نہیں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو میرے ساتھ آن لائن موجود ہیں انہیں تو ڈیفینیٹلی پکچر بہت کلیئر ہے، انہیں نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، لیکن میں ایک اسٹیٹمنٹ لکھ کر ذرا کلاس میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو یہ پراپر نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ مجھے تو بہت مشکل ہو رہی ہے یہاں سے دیکھنے میں اسے۔ اوکے بچوں، طاہا صاحب یہ اسٹیٹمنٹ پڑھیے گا، کیا لکھا ہے سیکنڈ لائن میں؟ مطلب آپ کو ایزیلی نظر آ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ ردا ایبسنٹ ہے آج؟ اچھا، اور آپ کا نام کیوں بھول رہا ہوں میں؟ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ وجیہہ۔ وجیہہ ذرا اسٹیٹمنٹ پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اوکے حذیفہ بیٹا یہ پڑھیے کیا لکھا ہے اسٹیٹمنٹ سیکنڈ والا، سیکنڈ لائن نا؟ کلیئر ہے آپ کو؟ ایزیلی نظر آ رہا؟ تھوڑی سی مشکل ہے بٹ نظر آ رہا ہے، اوکے۔ چلیں اب ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ہم ابھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ اپنے پاس یہ لکھنے کا اہتمام فرمائیں، میں پہلے یہ لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کل ایکروٹ پہ جو بات کی تھی اس کو بھی ہم انشاءاللہ ریویو کریں گے تاکہ آپ سب کلاس میں پراپر طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکیں۔ کچھ لوگ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، پہلے سے مشکل محسوس کرنے لگتے ہیں، تو کوئی مشکل محسوس نہ کریں، انشاءاللہ ایکروٹ بھی اللہ کے حکم سے سمجھ آئے گا۔ جب 3 ایڈجسٹمنٹ کسی حد تک سمجھ آ گئی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکروٹ کی ایڈجسٹمنٹ سمجھنا ہے؟ ایکروٹ کی ایڈجسٹمنٹ 2 انداز سے بن سکتی ہے، میں دونوں انداز آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ پیپر میں دونوں ایڈجسٹمنٹ بھی آ سکتی ہیں بٹ الگ الگ نمبرز پہ مینشن ہوں گی، ایک ہی لائن میں دونوں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوں گی ایکروٹ کی۔ اور ابھی پریکٹس بھی آج ہی کر لیتے ہیں، اگر آپ کوئک رسپانس کریں اور میری باتوں کا آنسر دیتے رہیں اور سمجھتے بھی رہیں اور سمجھ آئے بھی اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے؟ چلیں سب سے پہلے تو میں ذرا اس کو اور بڑا کر دوں، مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے شدید قسم کی، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اس کو کس طرح سے مینیج کروں، میرے لیے بڑا مشکل ہے اس کو پڑھنا۔
کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ میں اس کا ویو چینج کر کے پھر چھوٹا کرتا ہوں. مجھے اسکرین ہی نظر نہیں آ رہی ہے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے میرے لیے. اب ان بچوں کو اسکرین نظر نہیں آ رہی یقیناً. شاید ذرا 1 منٹ رکیے گا, کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ اگر ہو تو میں اس سے بات کروں. راہل بھائی, بچوں کیا یہ آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے ویو آج, یا پھر یا میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ مجھے یہ ویو نا چھوٹا لگ رہا تھا مطلب. اور میرا بیٹا وہ وائر نہیں آئے گی نا اس کی, ایچ ڈی ایم آئی وائر نہیں آتی یہاں پہ. ایچ ڈی ایم آئی وائر یہیں تک ہے, اگر ایچ ڈی ایم آئی وائر یہاں آ جائے تو میں ایزیلی دیکھ بھی سکوں. وائر تو چینج کی ہے لیکن وہ وائر 15 میٹر کی ہوتی ہے, اور وہ یہاں سے ایسے آتی ہے پھر یوں آتی ہے, گھوم کے اتنا لمبا آتی ہے وہ بیچاری. میں نے تو کل ان سے بولا بھائی وائر لگا کے آپ چھوڑ دیں, میں یہیں لگا کے رکھ لوں گا, کام کر لوں گا. بولا نہیں سر وہ کلاس کا جو مطلب پراپر نہیں ہے یہ طریقہ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں آج ایسے پڑھاتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ جو ویو ہے اس وقت یہ چھوٹا ہے ویو, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور جب میں اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہوں, وہ ابھی میں نے ان سے بھی پوچھا, آئی ٹی اسپیشلسٹ جو باہر اتفاق سے نظر آ گئے تھے مجھے, میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں سر اس پروجیکٹر کا اتنا ہی ویو ہے. جبکہ میں کہہ رہا ہوں جب میں اس کی اسکرین نکالتا ہوں یعنی اپنا ڈسپلے آف کرتا ہوں, صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے, پھر میں پڑھانے کی کوشش کر لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے آج. اوکے بچوں, مہاں 1 منٹ رک جائیے مہم. اچھا سمر بہت ذہین ہو گئے ہو بیٹا تم ہیں. چلو 14 اوکے. میرا خیال ہے میں اس کے کلر بھی ختم کر دوں, اس کے کلرز کی وجہ سے مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. اوکے ہاں اس کو بولڈ کر دیتے ہیں بس. چلیے بچوں اب آپ اپنے پاس اسٹیٹمنٹ تو لکھ لیں پہلے, اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے؟ زوم آؤٹ کر دوں مہم؟ تو وہ تو آپ اپنی اسکرین پہ خود بھی کر سکتے ہیں بیٹا. یہاں پہ مجھے کلاس میں پڑھاتے ہوئے بہت پرابلم ہو رہی ہے. آپ اپنے پاس زوم ان زوم آؤٹ کر لیں اگر آپ موبائل سے کلاس لے رہے ہیں تو, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, اب یہاں پہ پہلے اسٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں, آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں.
all these statements are for the recognition of adjustment of accrued, unpaid blanks, unpaid blanks اور آگے expense. اس کا مطلب ہے کوئی بھی unpaid expense ہو سکتا ہے. ابھی انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں, تھوڑا سا پہلے لکھنے کا کام ہو جائے نا تو آپ کچھ بہتر محسوس کرنے لگیں. unpaid expense, point 4, outstanding expense. یہ ساری ورڈنگ آپ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں بچوں, ٹھیک ہے؟ اور جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی لکھتے ہوئے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے, لکھتے ہوئے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. جی ان پیڈ کے بعد بلینکس لکھے ہیں نا, بلینکس جیسے ہم ڈیش ڈیش فارم نہیں لکھتے تھے, کیونکہ اب میں یہاں پہ اگر لکھ دوں ان پیڈ سیلریز تو آپ کے دماغ میں صرف سیلریز رہے گا, تو ان پیڈ سیلریز, رینٹ, ایڈورٹائزنگ, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینس, اسی طرح ایکروڈ بلینکس ایکسپینس, اسی طرح بلینکس اور آگے لکھا ہے پیبل. دماغ خراب ہو رہا ہے میرا آج, کتنا مشکل ہے پڑھانا. یہ ونڈوز کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ نہیں ونڈوز کی وجہ سے بھی نہیں ہے. اسکیل ہے کسی کے پاس؟ پروجیکٹر بھی انہوں نے ٹائٹ کر دیا ہوگا, پروجیکٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. ایک منٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں, یہ تار اتنی ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے تار, یہ پروجیکٹر اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں بیچارہ. ہاں یہاں سے تو صاف نظر آ رہا ہے, ٹیچر بیچارہ جیسے بھی پڑھائے. چلو پڑھاتا ہوں بھائی, آپ لوگ مجھے ہیلپ کرتے رہے, اگر کوئی چیز مجھے نظر نہ آ رہی ہو تو تھوڑا اسسٹ کر دیجیے گا. چلیں یہ لکھ لیا آپ نے سب, اب اس کے بعد مزید کیا لکھنا ہے وہ بھی لکھ دیتا ہوں. اچھا اب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جناب ایکسپینس انکرڈ لکھ لیا. اس کا فونٹ 12 ہے, اس کا 14 ہے. اوکے فونٹ چینج کروں نا, اس کا مطلب ہے. اب آپ یہاں پہ کیا لکھ لیں, انٹرسٹ ڈیو آن نوٹس پیبل اور بینک لون. انٹرسٹ ڈیو آن نوٹس پیبل اور بینک لون, یہ سلیش لگایا ہے, نوٹس پیبل اور بینک لون اسی لیے لکھا میں نے. اچھا اور لکھ لو میرا بیٹا بس, انٹرسٹ ڈیو آن نوٹس پیبل اور بینک لون, یا جی ایکروڈ انٹرسٹ آن نوٹس پیبل بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے طاہا نعیم صاحب. اوکے اب میرا خیال ہے میں ساتھ ساتھ اس کے انٹری بھی لکھ دوں, کیونکہ آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے لکھنے کا کام کمپلیٹ ہو, پھر میں سمجھاؤں. اوکے تو ہم لکھتے ہیں جناب ڈیش ڈیش ایکسپینس ڈیبٹ ہو جائے گا, اور اس کی اماؤنٹ ڈیبٹ میں آ جائے گی, اور پھر ڈیش ڈیش یعنی بلینکس پیبل کریڈٹ ہو جائے گا,
اور نیریشن آ جائے گی ٹو ایڈجسٹ بلینکس ایکسپینس. فی الحال لکھنے کا کام کمپلیٹ کر لیں تو پھر میں سمجھانا شروع کروں گا. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ آپ لوگ لکھ رہے ہیں الحمدللہ. ریکارڈنگ سٹارٹ کر لی تھی بچوں میں نے؟ جی بالکل ہو رہی ہے ریکارڈنگ, صحیح ہے. نیچے کر دوں واپس؟ اوکے میرا بیٹا, یہ لو. مارننگ کی جو کلاس ہوتی ہے یہاں پہ فرسٹ اور سیکنڈ یونٹ, اس میں پریزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے بورڈ پر, وہ نظر آتی ہے پراپر ٹیچر کو. اچھا اوکے. ڈبل ویو نہیں رکھتے وہ لوگ, اپنا جو ویو یہاں آتا ہے وہی یہاں آتا ہے. اچھا نہیں تو پھر وہ چیٹ بھی اچھا ہاں وہ تو گوگل میٹ پہ لیتے ہیں نا وہ لوگ کلاس. ہاں اوکے زہرا, میں اٹینڈنس مارک کرواتا ہوں. اوکے, آن لائن اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اٹینڈنس مارک کر دیں بیٹا پلیز. پیارے بچوں آپ یہ لکھ چکے ہیں تو ہم آگے بڑھیں, یا آپ کو ریسٹ مل رہا ہے؟ آسان لفظوں میں پہلے بتا دوں میں. ہاں مینٹلی پریپیئر کر دوں نا, ورنہ آپ بولیں گے سر بہت تھک گئے. ظاہر سی بات ہے, آئی 100% ایگری کہ آپ کا 5th اور 6th یونٹ ہے اور یہ بہت تھک جاتے ہیں اس میں آپ, لیکن ابھی آپ یہ ریلیکسنگ موڈ میں ہیں, آپ آرام آرام سے صرف لکھ رہے ہیں, کوئی دماغ نہیں چلانا, کچھ نہیں کرنا. جب یہ لکھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ بڑے اطمینان سے سنیں گے, اس میں بھی آپ نے مطلب کوئی محنت کا کام نہیں کرنا. ہاں جب پریکٹس سیشن کا آغاز ہوگا ابھی تو اس میں تھوڑا سا آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, پھر آپ دماغ چلائیے گا. ابھی آپ ریلیکسنگ موڈ میں رہیں اور چیزوں کو سنیں, لکھیں اور سمجھیں. اوکے تو اب ہم یہاں کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں. نمبر 1, انکم earned but not yet received. Income earned but not yet received. An amount due but not yet received. یہاں پر آ سکتا ہے پیارے بچوں آؤٹ اسٹینڈنگ بلینکس انکم. اللہ اکبر. آؤٹ اسٹینڈنگ بلینکس انکم, ایکروڈ بلینکس انکم. 0.5 یہاں پر آ سکتا ہے میرے پیارے بچوں بلینکس ریسیویبل. پوائنٹ نمبر 6 انٹرسٹ ڈیو آن نوٹس ریسیویبل. اور لکھ دیتا ہوں آپ کی فرمائش پہ, اور ڈپازٹ ان بینک. انٹری لکھ دیتا ہوں یہاں پہ بلینکس ریسیویبل. جی ایک لائن چھوڑنی ہے میرا بیٹا تاکہ پتہ چلے نا کیا انٹری بنا رہے ہیں ہم. یہاں پر بھی ایک لائن ڈراپ کر دیں, یہ لیں, ٹھیک ہے. مطلب آمنے سامنے ضروری نہیں ہے کام کرنا, میں نے یہاں پہ لائن ڈراپ کی ہے اس لیے میں نے یہاں پر بلینک چھوڑ دیا حصہ. اچھا, انٹرسٹ ریسیویبل ڈیبٹ
یا کوئی بھی ریسیویبل ہو سکتا ہے، اور بلینکس انکم کریڈٹ. نریشن لکھ دیں گے ٹو ایڈجسٹ ڈیش ڈیش انکم. رائٹ. الحمدللہ رائٹنگ کا کام تقریباً ہو چکا ہے، بس اب آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے بعد پریکٹس کا آغاز کریں گے. سمجھتے ہوئے آپ نے بہت حاضر دماغ رہنا ہے. اللہ نے چاہا تو ضرور سمجھ آئے گا، ہر بچے کو سمجھ آئے گا، چاہے سائنس بیک گراؤنڈ ہو چاہے کامرس ہو، جس طرح سے بھی جو بھی آپ نے پڑھا ہے. بس اب حاضر دماغ رہیے گا پلیز. ٹھیک ہے. اٹینڈنس سب نے مارک کر دی ہے؟ والنٹیئرس اٹینڈنس دیکھ لیجیے گا ذرا پلیز. ٹھیک ہے، چلیں، شکریہ شکریہ بہت بہت. رائٹنگ کا کام کلاس میں ہو چکا ہے سب کے پاس؟ اوکے. اللہ اکبر. شکر الحمدللہ رب العالمین. چلیں جی، آن لائن میں بھی جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان میں سے بھی میجورٹی نے ایکروٹ گھر پر نہیں پڑھا، اور جو یہاں فزیکل سیٹ اپ میں موجود ہیں، پہلے تو میں آپ سب کے سچ بولنے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بھائی آپ سچ بولتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے سچ بولنا. یہ جانتے ہوئے بھی کہ ٹیچر غصہ ہو سکتا ہے، ٹیچر کچھ کہہ سکتا ہے، یا تو ایک یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ نے محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا ہو. آپ نے بولا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بےزتی اور عزت تو ہوتی رہتی ہے کلاس میں، اس میں کیا پرابلم ہے. لیکن بہرحال یہ بات مذاق کی ہے، سیریس یہی ہے بات کہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سچ بولنے کا مظاہرہ کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بتا دیں. تو بہرحال لیکن ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ سے ہمیشہ کی طرح کہ بیٹا جب کوئی چیز گھر سے کام کرنے کے لیے دوں تو اس کو اہمیت دیجئے. یہ SLO4 آپ میں سے میجورٹی نے میجورٹی نے، ایسا نہیں کہ میں ایک دو کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اگر مثال کے طور پہ کلاس کی اسٹرینتھ 50 ہے نا، تو 50 میں سے میں تقریباً آن سیف سائڈ بول رہا ہوں، سیف سائڈ، یہ میں کم ہی بول رہا ہوں. میرے حساب سے 40 اسٹوڈنٹس نے بہترین پڑھا ہے. سیف سائڈ میں یہ کم بول رہا ہوں. 50 اسٹوڈنٹس میں سے 40 اسٹوڈنٹس کے بارے میں میک شیور ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے سے پڑھا ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، ایفرٹ کیا ہے. 10 اسٹوڈنٹس یا 8 اسٹوڈنٹ یا 7 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا، جنہوں نے اس طرح سے محنت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. اور یہ ایک اچھا ریشو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں وہ 7 8 9 لوگوں کو اگنور کرنا چاہتا ہوں. لیکن بھائی اگر آپ نے اس SLO کو بھی نہیں پڑھا اور آپ نے سیکنڈ کو بھی نہیں پڑھا تھا تو سیکنڈ کو تھوڑا سا امپروو کریں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے. ورنہ آپ کو یہ والا SLO سمجھ میں نہیں آئے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا یہ لیکچر دے کر. یہ والا ایکروڈ مینس کل بتایا کوئی ایسی اماؤنٹ جو ہمارے بزنس پر لازم ہو جائے، لازمی ہو جائے. کس لحاظ سے لازمی ہو جائے سر؟ کہ جب ہم نے کسی کو سروسز دے دیں، جب ہم نے کسی کو اپنی خدمات دے دیں، جب ہم نے کسی کا گھر بکوا دیا، جب ہم نے کسی کو کنسلٹینسی دے دی، تو اب ہم پر اس سے پیسے لینا لازم ہو گیا، واجب ہو گیا. تو کیوں واجب ہو گیا؟ کیونکہ ہم اپنا کام کر چکے ہیں. تو اب ہمارے پاس پیسے لینے کا کیا آ گیا؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی معصوم بچہ بولے سر جب کام کر لیا تو ہاتھ کے ہاتھ پیسے لے لیتے ہیں نا. ہم نے کام تو کر لیا لیکن ہم نے انوائس اور بل بنا کے دیا ہی نہیں ہے. اور یہ پریکٹیکل لائف میں ہی ہوتا ہے پیارے بچوں. پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بزنس کسی کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہو تو یا تو وہ کام کرنے سے پہلے ہی ایڈوانس بلنگ کرتا ہے.
جیسے آپ اس کالج میں آتے ہیں اور آپ ایڈوانس فیس پے کرتے ہیں یا آپ کو پہلے سے ہی بل کر دیتے ہیں, واؤچر تھما دیتے ہیں کہ بیٹے فیس جمع کرا کے آئیں گے تو کالج میں قدم رکھیں گے. اور کچھ بزنس ایسے بھی ہیں جو آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے فیومیگیشن کی سروسز آپ لیتے ہیں اپنے گھر کے لیے اور فیومیگیٹ کرواتے ہیں, اور وہ کام کرنے کے بعد عام طور پر تو وہ گھر آتے ہیں, کام کرتے ہیں اور بعد میں آپ سے پیسے ہاتھ کے ہاتھ لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ کسی کمپنی کے ذریعے پراپر کام کروا رہے ہو تو وہ کمپنی آپ کو باقاعدہ ایک بل بھی بھیجتی ہے, وہ بعد میں بھی بھیج سکتی ہے, امیڈیٹلی جو بندے آئیں گے کام کرنے ان کے ہاتھ بھی بھیج سکتی ہے, ڈیپینڈ کہ آپ ان کے کیسے کسٹمر ہیں. اگر آپ ان کے ریگولر کسٹمر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیومیگیشن کروا کے چلے جائیں اور بعد میں آپ کے گھر بل ریسیو ہو, یا آپ کے فادر کے پاس بل آئے اور پھر وہ بل اس کو پے کر دیں. یہ میں گھر کی مثالیں کیوں لیتا ہوں کہ کوئی ایک بات تو آپ کے دماغ پہ لگے, کوئی ایک چیز تو سمجھ آئے. میں یوں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ جناب آپ کے گھر پر انٹرنیٹ کی سروسز ہیں, آپ کے گھر پر کیبل کی سروسز ہیں, آپ کے گھر پر پی ٹی سی ایل کا نیٹ یا پی ٹی سی ایل کا فون لگا ہوا ہے, آپ کے گھر پہ کے ای کی سروسز ہیں. کے ای جو ہے آپ کو بل کرتا ہے اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے بعد, لیکن انٹرنیٹ اور کیبل پرووائڈر آپ سے پیسے سروسز دینے سے پہلے ہی لے جاتا ہے. تو وہ والی ایگزامپل اچھی سوٹ نہیں کرے گی اس بات پر, کیا خیال ہے؟ لیکن کے ای کی ایگزامپل سوٹ کر رہی ہے. اسی طرح جو ایس ایس جی سی ہے, سوئی گیس ڈپارٹمنٹ ہے, وہ لوگ ان کی ایگزامپل بھی سوٹ کرے گی یا نہیں؟ کیونکہ وہ جو بل بھیجتے ہیں وہ بل کب بھیجتے ہیں؟ جب ہم یونٹس کو کنزیوم کر چکے ہوتے ہیں, یعنی ہم نے ان کی سروسز سے فائدہ حاصل کر لیا ہوتا ہے, بٹ ہم نے بل تو نہیں بھرا ہوتا. اور ہم فوراً بھی نہیں بھرتے, ایسے بھی نہیں کہ بل آیا اور ہم نے بولا گھر میں کسی کو بھی چلو بھاگ کے جاؤ فوراً جا کے بل جمع کرا کے آؤ. نہیں, چاہے آپ اسے آن لائن جمع کرائیں, چاہے آپ فزیکل جا کے جمع کرائیں, بٹ آپ اسے جمع کرانے کے لیے 4 5 6 7 8 دن ہوتے ہیں. اور اگر وہ ٹائم ہے آپ کے پاس تو کیوں آیا ہے آپ کے پاس بل؟ کیونکہ آپ ان کی سروسز کو یوٹیلائز کر چکے ہیں. جب آپ نے کسی بینیفٹ کو حاصل کر لیا, اکاؤنٹنگ کہتی ہے آپ کا کچھ بھی نہیں ہوا, چپ رہے آپ. اکاؤنٹنگ کہتی ہے آپ کا کیا ہو گیا پیارے بچوں؟ خرچہ ہو گیا. چلیں جی, آن لائن والے بھی 4 5 لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں, شکر الحمدللہ. باقی لوگ اگر سو رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں, میں کوشش ضرور کر رہا ہوں الحمدللہ, اور آپ کوشش میں میرا ساتھ دیں گے تو میں اللہ کے حکم سے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. پیارے بچوں, آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں, کوشش کر رہے ہوں سمجھنے کی. ایکروٹ صرف خرچے کا نام نہیں ہے, ایکروٹ صرف پیسے لینے کا نام نہیں ہے, صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے, دونوں ہے. تو سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کب پیسے لینے ہیں اور کب پیسے دینے ہیں؟ بہت سمپل سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ سب اللہ کے حکم سے جواب دیں گے, مجھے پتا ہے. بزنس کے لیے سیلریز ہمیشہ کیا ہوتی ہیں بتائیے؟ ہاں, بزنس کے لیے سیلریز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں؟ یعنی آپ سیلری, جو ملازمین کو سیلری دیتے ہیں یا سیلری لیتے ہیں؟ سیلری ہمیشہ بزنس ملازمین کو, تو بزنس کے لیے سیلری ہمیشہ دینا بزنس کا کیا ہے؟ بول ہی نہ رہے آپ. ایکسپینس ہے, جب تک نہیں ادا کریں گے وہ بزنس کی لائبلٹی بھی ہے. لیکن آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ خرچہ ہے یا سیلری ہماری انکم بھی ہو سکتی ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے آپ سے. سیلری کی ایک ہی ڈائریکشن ہے یا 2 ڈائریکشن ہے؟ نہیں, ایکسپینس اور انکم کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں. سیلری کی 2 ڈائریکشن ہے یا ایک ڈائریکشن ہے بزنس کے لحاظ سے بتائیں. جو لوگ سوال نہیں سمجھ پا رہے ان کے لیے دوبارہ سوال کہتا ہوں, بیٹا سیلری بزنس کے لیے ایکسپینس ہے یا انکم؟ سیلری انکم ہو ہی, کیوں؟ کیونکہ سیلری ہر بزنس ہمیشہ, آواز نہیں آ رہی, سیلری لیتا, سیلری تو کسے ملتی ہے؟ امپلائیز کو ملتی ہے. اس کا مطلب ہے سیلریز ہر بزنس کے لیے ہمیشہ کیا ہوگی؟ ایکسپینس. اور اگر کوشچن میں کبھی لکھا آیا, کیا لکھا آیا؟ آؤٹ اسٹینڈنگ سیلریز, بس ایکسپینس نہیں لکھا ہوا. آگے کیا لکھا ہے؟ آؤٹ اسٹینڈنگ. سر آگے اس کے ایکسپینس لکھا ہوا نہیں ہے, تو انڈرسٹوڈ سیلری ہوتی ہی بزنس کا ہمیشہ. اب کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا سر مجھے لگا آؤٹ اسٹینڈنگ سیلری انکم ہوگی. سیلری انکم ہو ہی نہیں سکتی. سیلری ہمیشہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے اس کا؟
ایکسپینس. اور اگر ایکسپینس ہے اور وہ کہہ رہا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ, تو اس کا مطلب ہے ہم ملازمین سے کام کروا لیکن ہم نے ابھی تک پیسے ادا. میرے پیارے پیارے بچوں, در حقیقت میں ان لائنز میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایکروڈ ایز این ایکسپینس اپروچ کیا ہے. اگر آپ ان لائنز کو اطمینان سے پڑھیں, حوصلے سے پڑھیں, توجہ سے پڑھیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں. کہہ رہے ایکسپینس انکرڈ. انکرڈ کا مطلب ہوتا ہے ہونا, کسی چیز کی ایگزسٹنس, کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا. اگر اردو میں سمجھ میں نہیں آتا تو انکرنس کہہ لیجئے. کوئی چیز ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے؟ کوئی خرچہ ہو رہا ہے. اور کیا فرنیچر خریدنے سے خرچہ ہوتا ہے؟ فرنیچر خریدنے سے خرچہ ہوتا ہے؟ فرنیچر کو ہم مانتے ہیں بزنس کا, لیکن جب ہم ملازم سے کام کروا لیتے ہیں, جب ٹی وی پر, جب ایف ایم پر ہماری پروڈکٹ کا ایڈ چل چکا ہوتا ہے, جب ہم اس جگہ کو مکمل 1 مہینہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں, جب ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کچھ ٹھوس چکے ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اب ہمارا خرچہ ہو گیا, چاہے ہم نے بل دیا ہو یا نہ دیا ہو. تو پھر خرچہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہمیں بینیفٹ, اور اگر ہم نے ہاتھ کے ہاتھ پیسے دے دیے تو دیئر از نو مور لائبلٹی, لائبلٹی ریز ہی نہیں ہوگی. بٹ اگر ہم نے پیسے ہاتھ کے ہاتھ, تو اب وہ پیسے ادا کرنا بھی ہمارے بزنس کی ایک تو ہمارے لیے ہے اس کی نیچر کیا, ایکسپینس, اور دوسرا وہ ساتھ ساتھ بن گیا ہماری. نہیں سمجھ آ رہا؟ ایسی پوچھ رہا ہوں, مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے؟ کیا آپ نارمل ہیں؟ آپ ہر دفعہ ایسی بولتے ہیں لیکن ایک ہفتے کے بعد آپ آتے ہیں تو آپ بالکل بھی نہیں ہوتے. حذیفہ نیند اچھی آ رہی بیٹا؟ ٹکا کے, ہاں چیئر پہ ہی بیٹھیں, دیوار سے ٹیک نہ لگائیں پلیز. ہاں تو اپنی نیند پوری کیا کریں آپ لوگ, میں آپ سے بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے طاہر نعیم صاحب, جب تک آپ ایکسپینس پے نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کی لائبلٹی رہے گا, اور اگر آپ نے ہاتھ کے ہاتھ ادا کر دیا تو اب آپ کی وہ لائبلٹی نہیں ہے. بتائیے, ایکسپینس انکرڈ بٹ ناٹ یٹ پیڈ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکروڈ ایز این ایکسپینس اپروچ. یعنی جب ہم ایکروڈ کو اپنا کیا سمجھیں؟ بول ہی نہ رہے آپ. ایکروڈ کو ہم اپنا کیا سمجھیں؟ ایکسپینس. تو وہ بس صرف ایکسپینس نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایکسپینس کے ساتھ ہماری لائبلٹی بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں خرچہ ہو گیا ہے, ہو چکا ہے, اور ہم نے ابھی تک پے, تو وہ ہمارا ایکسپینس. تو سر کیا ہم نے اسے لکھا نہیں ہوتا؟ یہی تو پرابلم ہے ساری. اس پرابلم کو بھی اب ہائی لائٹ کرتا ہوں, اگر آپ کنفیوز ہیں تو آئیے اس پرابلم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جنوری کی سیلری کب پے کی؟ فیب میں. تو فیب میں انٹری بنائی ہوگی, بولیں پوری کلاس ایک آواز میں بولے, کیا انٹری بنائی ہوگی؟ ویری گڈ. جن لوگوں نے کہا میں ان کا شکر گزار ہوں, جنہوں نے کوشش کی, جنہوں نے لب کشائی کی, پرچم کشائی کی, یا کچھ بھی کیا, جنہوں نے لب ہلکے سے ہلائے, ان کا بھی ہم بہت شکر گزار ہیں. آپ نے اتنی محنت کر لی اس بھری جوانی میں. ارے بھائی, ہم آسان لفظوں میں سیلریز کی پیمنٹ کی انٹری آپ سے پوچھ رہے ہیں, تو یہ آن لائن والے کیا آج کل مطلب خاموش رہیں گے؟ آپ سیلریز کی انٹری آپ کو لکھتے ہوئے کیا ہاتھوں میں کسی قسم کا کوئی لرزہ طاری ہو رہا ہے؟ شکریہ. باقی لوگ سیلری کی انٹری, سیلری پیمنٹ کی انٹری, مہک عادل, فاطمہ, شکریہ. باقی لوگ بس 2 لوگ سیلری کی انٹری جانتے ہیں. طاہر نعیم صاحب, سر پیمنٹ کر رہا ہوں, پیمنٹ. تو پیمنٹ کرتے ہوئے بولوں گا سیلری پیبل ڈیبٹ, سیلری ایکسپینس کریڈٹ, اور بھاگ جاؤ اللہ حافظ یہ بولوں گا؟ ہیں پتھر مار دوں گا اسے. ابے کیا دوں گا بھائی؟ پیمنٹ میں کیا دیتے ہیں بچوں؟ تو اتنی پیاری انٹری سنائی چند لوگوں نے, اور باقی لوگوں نے جو ہے نعرے کے ساتھ آوازیں ملائیں, سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ کیش کریڈٹ, سمپل انٹری ہے. تو یہ انٹری کب بنی؟ فیب کی سیلری کب پے کی؟ مارچ میں دوبارہ یہ انٹری بنی؟ نہیں بنی. اکتوبر کی سیلری نومبر میں پے کی, پھر یہ انٹری بنی. نومبر کی سیلری انٹری بنی. سال میں کتنی انٹری بن گئی؟ 11. اور دسمبر کی سیلری ابھی پے, کب پے کریں گے؟ جنوری میں, نیکسٹ ایئر پے کریں گے. تو کیا ملازمین کو بولیں کیونکہ ہمارے بزنس کا سال ختم ہو رہا ہے نا, تو دسمبر 31 کو سب لوگ سیلری لے لیں, آپ لوگ آ جائیں سیلری لے لیجئے, اس سال ہم سب کو سیلری جلدی دیں گے.
نہیں بیٹا ایسا کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے. ہم نے اپنا ٹائم پیریڈ سیٹ کیا ہوا ہے, ہم ہر مہینے کے نیکسٹ منتھ کے 5 کو سیلری پے کرتے ہیں, اور اگر سیٹرڈے سنڈے آ جائے تو ہم ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کرتے ہیں مثال کے طور پر. تو اب دسمبر 31 کو اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے کہ تمہارے بزنس کا بھی ایئر ختم ہو رہا ہے. اچھا ہم نا بینگ اے ٹیچر جان بوجھ کے دسمبر کا منتھ بولتے ہیں ایئر اینڈ پر, کیونکہ دسمبر میں انسان کو اگر کہیں اس میں نہ الجھ جائے, میں بولوں مثال کے طور پہ جون میں سال ختم ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے جو لوگ سو رہے ہوں, جو لوگ تھکے ہوئے ہوں بیچارے, وہ بولیں جون میں کون سا سال ختم ہوتا ہے, بزنس کا سال تو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. لیکن میں جان بوجھ کے ایسے ایگزامپل لیتا ہوں کہ بھائی ہم نے جنوری سے ملازمین سے کام کروایا, جنوری سے بزنس کو آپریٹ کیا, اور دسمبر 31 سال کا آخری دن آ گیا, اور دسمبر 31 تک ہم 12 مہینے کی سیلری میں سے 11 مہینے کی سیلری پے کر چکے ہیں. لیکن 12ویں مہینے ہم ملازمین سے کام تو کروا چکے ہیں لیکن سیلری ادا نہیں کی, اور کریں گے بھی نہیں. کب ادا کریں گے؟ نیکسٹ ایئر کے نیکسٹ منتھ کے 5th ڈے کو ہم پے کریں گے. لیکن اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے 11 مہینے کا خرچہ تم ریکارڈ کر چکے ہو, 1 مہینے کا خرچہ ریکارڈ نہیں کیا, تو اب اس خرچے کو ریکارڈ کرنا چاہیے. کیوں ریکارڈ کرنا چاہیے؟ چھوڑ دو, رہنے دو, جو پے کیا ہے وہی ریکارڈ رہنے دو. کیا خیال ہے؟ ہم اکاؤنٹنگ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ایکروئل بیسس. ہم اکاؤنٹنگ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ایکروئل بیسس. ایکروئل بیسس کیا ہوتی ہے کہ اگر تمہارا خرچہ ہو گیا, چاہے پیسے گئے ہوں یا نہ گئے ہوں, خرچہ ریکارڈ ہونا. میچنگ پرنسپل, ایکروئل بیسس, یہ سب ایک ہی ہے نا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے پیسے نہیں دیے, لیکن اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے دسمبر 31 کو اپنی بکس میں ایکسپینس کو کیا کرو؟ ریکارڈ تو کرو. کیا کرو؟ کم خرچے کو کیا کرو؟ کتنے مہینے کا خرچہ ریکارڈ کر چکے ہو؟ آواز نہیں آئی. اور اب جب تم 12ویں مہینے کی سیلری کے خرچے کو بھی ریکارڈ کرو گے تو تم سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ کر دو گے. لیکن کیا کیش کریڈٹ کریں؟ پوچھ رہا ہوں, کیا کیش کریڈٹ کریں؟ کیوں کریڈٹ نہیں کریں؟ کیونکہ کیش تو ابھی گیا ہی, بینک کریڈٹ کر دیتے ہیں. پھر کیا خیال ہے؟ نہیں, بلکہ ہم کہیں گے یہ سیلری ہم پر ادا کرنا واجب ہے, لازم ہے, ہمیں یہ پیسے ادا کرنے ہیں, تو اس لیے اسے کہتے ہیں سیلریز. اور سیلری پیبل کی نیچر, آواز ہی نہیں آ رہی, لائبلٹی. لائبلٹی پہلے لکھی ہوئی تھی کیا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, لائبلٹی پہلے لکھی ہوئی تھی کیا؟ نہیں, ہم تو ہر مہینے سیلری ہاتھ کے ہاتھ ادا, تو ہم نے 12 منتھ میں سیلری پیبل اس لیے لکھا کیونکہ یہ پیسے ہم نے ابھی ادا تو لائبلٹی میں ہو رہا ہے, اور لائبلٹی بڑھے تو ہمیشہ. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر انٹری بھی بنائی ہے, سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ, سیلریز پیبل کریڈٹ.